الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. انشاءاللہ آج ہم لوگ سورہ فجر کی تفسیر معلوم کریں گے. آیت نمبر 1 سے لے کر 14 تک انشاءاللہ آج کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ. یعنی کہ سب سے پہلی جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ 4 چیزوں کی قسم کھاتے ہیں. شروع کی 4 آیت میں 4 چیزوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. پھر فرماتی کہ جن کو عقل ہے ان 4 چیزوں میں غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ کن چیزوں کے بارے میں قسم کھاتی ہیں؟ والفجر، قسم ہے فجر کی. اللہ تعالیٰ فجر کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. اس سے 2 بات معلوم ہے. ایک، فجر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فجر کی قسم کھاتے ہیں. اگر آپ فجر کی نماز پڑھیں گے، من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. ایک اور حدیث میں ہے کہ من صلی البردین دخل الجنہ، اگر آپ فجر کی نماز پڑھیں گے تو کہاں داخل ہوں گے؟ جنت میں داخل ہوں گے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتی کہ والفجر، قسم ہے فجر کی. ایک اور جو چیز ہے وہ یہ کہ فجر کب سے شروع ہوتا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد سے. فجر کی نماز کا جو وقت ہے بڑا ہی بابرکت وقت ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قسم کھائی کہ والفجر. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان فجر کی نماز کے بعد بزنس کرتا ہے، اللہ اس کے بزنس میں برکت دیتے ہیں، اللہ اس کے کمائی میں برکت دیتے ہیں. اللہم بارک لامتی فی بکورہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں جو مسلمان فجر کے بعد بزنس کرتا ہے اللہ اس کے بزنس میں برکت دے دے. تو یہی جو ہے نا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فجر کی قسم کھاتے ہیں. دوسرا، ولیال عشر. لیال عربی زبان میں جیسے کہ لیل بولتے ہیں رات کو، عربی زبان میں دن کو بھی لیل بولتے ہیں. ولیال عشر، عشر کا مطلب 10. رمضان کے آخری 10 راتیں کہ اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. آخری 10 راتیں رمضان جس میں لیلۃ القدر ہے، عظیم رات ہے، اس کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں کہ تم اس میں عبادت کرو. ایک اور جو تفسیر ہے وہ یہ کہ ذی الحجہ کی شروع کی 10 دن جس میں عرفات کا ہے، عرفات جیسے عظیم روزہ ہے، یعنی کہ ذی الحجہ کا شروع کا 10 دن بھی افضل ہے، رمضان کا آخری عشرہ بھی جو ہے نا افضل ہے. ولیال عشر. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتی. کون قسم کھاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ. والشفع والوتر، شفع بولتی ہیں کہ 2 کو، الوتر یہ 1 کو بولتے ہیں. دنیا میں جو ہم تمام شفع ہیں، ہم 2 ہی، مذکر مؤنث، لیڈیز جینٹس، اسے بولتے ہیں کہ شفع. اللہ تعالیٰ جو ہے نا دنیا میں جو تمام مخلوق ہیں اس کی قسم کھاتی ہیں کہ الشفع. الوتر سنگل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی خود قسم کھاتے ہیں. الشفع ہر وہ 2 چیز جس کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی وہ ہے صفا مروہ، اللہ اس کی قسم کھاتی کیونکہ وہ 2 ہے، صفا مروہ. الوتر سنگل وہ کون سا ہے؟ کعبۃ اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کی بھی قسم کھاتی ہیں، صفا مروہ کی بھی قسم کھاتی ہیں. نماز میں الشفع کیا ہے؟ فجر کی 2 رکعت اور 2 رکعت سنت. الوتر 1 رکعت وہ کون سی ہے؟ وتر کی. یعنی کہ دنیا میں جو چیزیں تمام کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہیں. الشفع والوتر صرف اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہیں. واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جب وہ اندھیرا ہو جاتا ہے، رات کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہیں. یہ جو رات ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، وتر کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے. یعنی کہ جو رات بھی بڑا عظیم رات ہے. جو بھی رات ہمارے پاس جو ہم کو ملتی ہے، رات بھی بڑا عظیم رات ہے. یہ رات عبادت کا رات ہے، جتنا ہو سکے مسلمان راتوں میں عبادت کریں. یعنی کہ 4 چیزوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہیں. فجر کی، پھر 10 راتیں رمضان کی، پھر تمام مخلوقات کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہیں، پھر وتر اللہ تعالیٰ اپنا خود قسم کھاتے ہیں، پھر رات کی اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتی ہیں حل فی ذلک قسم لذی حجر. جس کو عقل ہے وہ جن چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی اس میں غور و فکر کریں. اللہ نے فجر کی قسم کھائی تو کیا ہوگا فجر، کیا عظیم ہوگا فجر،
اس کی نماز کی اہمیت کیا ہے، یعنی کہ جن چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ اس میں غور و فکر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد، اے لوگوں کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ قوم عاد ان کے پاس نبی کون تھے؟ ہود علیہ السلام۔ ہود علیہ السلام نبی بن کر آ کر تھے کن کے پاس؟ قوم عاد کے پاس۔ قوم عاد جب انہوں نے انکار کیا نبی کا، ہود علیہ السلام کا، اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ یہ صورت کہاں نازل ہوئی؟ مکے میں۔ اللہ تعالیٰ مکے والوں سے کہتی ہیں کہ اگر تم بھی نبی کا انکار کرو گے اللہ تعالیٰ تم کو بھی ہلاک کر دے گا، جس طرح اللہ نے قوم عاد کو اللہ نے ہلاک کیا۔ الم ترى، اللہ نے فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے قوم عاد کو؟ یہ تو ایک ہوتا ہے کہ آپ چھل کر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ قوم عاد کہاں ہے؟ آج بھی یمن معلوم ہے نا، یمن، یمن میں ایک گاؤں ہے جس سے بولتے ہیں کہ حضرموت، یوٹیوب میں آپ لکھیں حضرموت، یہ وہاں رہتے تھے قوم عاد، آج بھی ان کے گھر سب ہیں۔ اللہ تعالیٰ مکے والوں سے کہتے ہیں کہ جا کر دیکھو اللہ نے قوم عاد کو کیسے عذاب دے دیا۔ اے مکے والے اگر تم بھی نبی کا انکار کرو گے اللہ تعالیٰ تم کو بھی عذاب دے دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ارم، یہ قوم عاد، ارم ایک قبیلہ تھا قوم عاد کا، قبیلے کا نام ہے قوم عاد کا، یہ قبیلے کا نام ارم ہے۔ ذات العماد، یہ قوم عاد کیسے تھے؟ عماد بولتے ستون، پلر جسے، یعنی کہ پلر جتنا لمبا ہوتا ہے۔ قوم عاد اتنے بڑے بڑے لوگ تھے قوم عاد میں، بلکہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ایک ذراع اتنا ہے نا، اس طرح 70 ذراع کتنا لمبا ہوگا، یعنی کہ قوم عاد کے لوگ اتنے بڑے بڑے تھے، اتنے لمبے لمبے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ قوم عاد اتنے لمبے لمبے تھے، 70 ذراع کے برابر اتنے لمبے تھے، ایک ذراع کو تو یہاں سے لے کر یہاں تک، اس طرح 70 ہاتھ کے تو کتنے لمبے ہوں گے، اتنے لمبے تھے۔ اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ اے مکے والے اگر تم بھی نافرمانی کرو گے، تم بھی نبی کا انکار کرو گے اللہ تعالیٰ تم کو بھی ہلاک کر دے گا۔ ذات العماد، عماد کی ایک اور جو تفسیر ہے ان کی بڑے بڑے بلڈنگاں تھیں، کن کے؟ قوم عاد کے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں التی لم یخلق مثلها فی البلاد، قوم عاد جیسے لوگ تھے جس میں اتنے لمبے لمبے تھے، اس طرح اللہ نے کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا ایسا، قوم عاد کے علاوہ اللہ نے کسی کو ایسا پیدا نہیں کیا، یہ اتنے لمبے اتنے ہٹے کھٹے تھے۔ انہوں نے بھی نافرمانی کی تو اللہ نے جو نا ان کو بھی عذاب دے دیا۔ کیسا عذاب دیا اللہ نے قوم عاد کو؟ سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ بریح صرصر عاتیہ، تیز ہوا کے ذریعے سے اللہ نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا۔ اتنے لمبے تھے لیکن انہوں نے نافرمانی کرنے کی وجہ سے صرف تیز ہوا کے ذریعے سے اور ٹھنڈی ہوا کے ذریعے سے اللہ نے پورے قوم عاد کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، قوم سمود، نبی کون تھے ان کے؟ صالح علیہ السلام۔ ایک قوم تھا جن کا نام سمود، نبی کون آ کر تھے؟ صالح علیہ السلام۔ یہ قوم سمود کتنے طاقتور تھے، اپنے ہاتھوں سے جو نا پہاڑ تراش کر گھر بناتے تھے، اتنے طاقتور تھے قوم سمود۔ اللہ تعالیٰ مکے والوں کو کہتی ہیں کہ مکے والے تم قوم سمود کو دیکھو، وہ کتنے طاقتور تھے، اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا پہاڑ تراش کر گھر بناتے تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب میں، اب لکھیے کہ مدائن صالح، مدائن صالح آج بھی ہے، سعودی عرب میں ہے ایک مدائن صالح، آپ جائیں گے یوٹیوب میں لکھیے تو وہاں آپ کو نظر آئے گا پورا قوم سمود کی بستی آپ کو نظر آئے گی۔ قوم عاد کی بستی کون سی ہے؟ حضرموت۔ قوم سمود کی بستی مدائن صالح، یوٹیوب میں لکھیں گے تو آپ کو آ جائے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ وہی فرماتی ہیں یہ اتنے طاقتور تھے، اپنے ہاتھوں سے جو نا پہاڑ تراش کر گھر بناتے تھے، جب انہوں نے نافرمانی کی اللہ نے جو نا ان کو بھی عذاب دے کے ہلاک کر دیا۔ تو یہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے، ہم کتنے مالدار کیوں نہ ہوں، ہم کتنے شہرت یعنی کہ کتنے بڑے انسان کیوں نہ ہو، اگر ہم بھی گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی پکڑ لے گا۔ ان بطش ربک لشدید، میرے لیے بھی تمام کے لیے نصیحت ہے، گناہ کرنے سے پہلے سوچیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی دنیا میں عذاب دے سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے انسان گناہ ہو جائے تو فوری توبہ کرے، ہر گناہ کے فوری توبہ کرنا واجب ہے، گناہ کے فوری توبہ کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی کہ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، قوم سمود کو اللہ نے کیسے عذاب دیا؟ ایک چیخ کے ذریعے سے، صرف ایک چیخ آئی پورے قوم سمود والے جو نا ہلاک ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی کہ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتی ہیں۔ فرعون کتنا بڑا تھا، اس کے لشکر تھے، سب کچھ تھا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تو اللہ نے فرعون کو بھی ہلاک کر دیا۔ وہی مکے والوں سے کہتی کہ مکے والے قوم فرعون کو دیکھو، فرعون کو دیکھو، جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تو اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وہ فرعون، یہ فرعون ذی الاوتاد، اوتاد بولتی ہے کہ میخ، میخ جیسا بولتے اسے اوتاد بولتی، یعنی کہ فرعون اپنے آپ کو اللہ بولتا تھا،
جو فرعون کو اللہ نہیں مانتا، فرعون کیا کرتا تھا؟ اسے رسی میں بندھتا تھا، پھر اس کے دونوں پیر میں میخ مارتا تھا، پھر دونوں ہاتھ میں میخ مار کے ان کو جو ہے نا مرا دیتا تھا. جیسا کہ فرعون کی جو بیوی آسیہ علیہ السلام، وہ مومنہ تھی، انہوں نے فرعون کو اللہ نہیں مانا. آسیہ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ تو اوپر ہے، میں اسی کو اللہ مانوں گی. فرعون نے کہا کہ نہیں. فرعون نے کیا کیا؟ ان کی بیوی کو رسی میں باندھ کر تیز دھوپ کے نیچے رکھا، یعنی کہ میدان میں رکھ کر جو ہے نا پیر میں 2 میخ پھر ہاتھ میں 2 میخ مار کے جو ہے نا اپنی بیوی ہی کو مار دیا. وہی اللہ نے فرمایا کہ وہ فرعون ذی الاوتاد، فرعون میخوں والا. ذی الاوتاد کی ایک اور جو تفسیر ہے، آپ دیکھیں گے آپ مصر میں جو بڑے بڑے جو نا اسٹیچو ہیں، یعنی کہ فرعون کے ماننے والے بڑے بڑے اسٹیچو بناتے تھے، یعنی کہ اتنے طاقتور تھے وہ، پھر بھی اللہ نے جو نا ان کو ہلاک کر دیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین طغوا فی البلاد. کیوں اللہ نے ہلاک کیا فرعون کو؟ کیونکہ وہ مصر میں بہت زیادہ ظلم کرتا تھا، لوگوں کو ظلم کرتا تھا، وہ لوگوں کو قتل کرتا تھا. فاکثروا فیہا الفساد، یعنی کہ بہت زیادہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا، حد سے بڑھ کر ظلم کرتا تھا. آج بھی کئی لوگ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، چاہے زبان سے کیوں نہ ہو، اپنے ہاتھ سے، اپنے پاور سے. بعض لوگ ان کے پاس پاور ہوتا ہے، جو غریب انسان ان پر ظلم کرتے ہیں، ان کے زمین ہڑپ لیتے ہیں، ان کا مال ہڑپ لیتے ہیں. یعنی کہ جائز نہیں ہے. ظلم کا بدلہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی دنیا میں دے سکتا ہے، اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ ظلم کا بدلہ دے. فرعون ظلم کیا، اسی دنیا میں اللہ نے اس کو پانی میں ڈبو دیا. تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ظلم کرنے والوں کا انجام اسی دنیا میں ہوتا ہے. کیسے؟ فصب علیہم ربک سوط عذاب، اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ عذاب دے دیتے ہیں ظالموں. فرعون نے ظلم کیا، اسی دنیا میں اللہ نے اس پر عذاب دے دیا. قوم عاد نے ظلم کیا تو اللہ نے اسی دنیا میں تیز ہوا کے ذریعے سے اللہ نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا. قوم سمود نے ظلم کی تو اللہ نے اسی دنیا میں جو ہے نا ایک چیخ کے ذریعے سے پورے قوم سمود کو اللہ نے ہلاک کر دیا. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ فصبا، صبا بولتی ہیں اصل عربی زبان میں اونڈیلنا. یہ پانی کو ہم جب اونڈیلتے ہیں نا، ایک گلاس اوپر ہوتا ہے، پانی نیچے آ کے گرتا ہے، یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ فصبا، ہم عذاب کو اونڈیلتے ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اوپر ہے. اس سے عقیدے کا جو مسئلہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اللہ تعالیٰ اوپر ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ جو نا عذاب جو نا اونڈیلتے ہیں تمام پر. جو نافرمان ہے اللہ جو نا اس کو عذاب دیتے ہیں. وفرعون ذی الاوتاد. دیکھیں یہاں جو ہمارا عقیدہ جو ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے. یہ ہر انسان یہ عقیدے کو سمجھے. اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے. اس کی مثال لائٹ ہے، لائٹ اوپر ہے، اس کی روشنی ہر جگہ ہے. لائٹ اوپر ہے لیکن اس کی روشنی ہر جگہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے. اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی موجود ہے، وہاں بھی موجود ہے، گھر میں بھی موجود ہے، روم میں بھی موجود ہے، اگر کوئی مسلمان ایسا عقیدہ رکھتا ہے، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے کتاب التوحید، اس میں ذکر کرتے ہیں اگر کوئی مسلمان ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہاں بھی موجود ہے، وہاں بھی موجود ہے، اگر اس کی وفات ہو جائے تو وہ یرمی فی المزبلہ، اس کی باڈی کو کچرے میں پھینک دو، اس کی باڈی کو کچرے میں پھینک دو، کیونکہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. دلیل کیا ہے؟ تمام کو معلوم ہے، الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اوپر ہے اللہ تعالیٰ، ہر جگہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ. یہ بعض گمراہ فرقوں کے جو نا اس طرح وہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جو نا ہر جگہ ہے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ فصب علیہم ربک سوط عذاب. پھر ان ربک لبالمرصاد، ان بے شک تمہارا رب مرصاد، تمہارے نگران ہے، تمہارے ہر کام کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. مرصاد بولتے ہیں جیسا کہ وارڈن ہوتا ہے ہاسٹل میں، آپ کے ہر کام کو دیکھتا ہے. سی ٹی جو کیمرہ جو ہوتا ہے، کیمرہ یعنی کہ آپ کے ہر چیز کو نوٹ کرتا ہے، یعنی کہ مرصاد اللہ تعالیٰ. آپ کیا کرتے ہیں ہر چیز اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، کیا سوچتے ہیں ہم وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. ان ربک لبالمرصاد. صرف یہ ایک آیت کافی ہے میرے اور آپ کی اصلاح کے لیے. ہم جب گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے سے پہلے سوچے کہ مرصاد ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے. بس یہ کافی ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جائے گا. کسی پر ظلم کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ مرصاد ہے، وہ رب مجھے دیکھتا ہے، ہم گناہوں سے بچ جائیں گے. ہم کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ مرصاد ہے، وہ ہر چیز ہماری دیکھتا ہے. ہم کسی کے زمین ہڑپ لیتے ہیں، کسی کی عزت، کسی کی غیبت کرتے ہیں، مرصاد ہے اللہ تعالیٰ. انسان کو ہمیشہ دل و دماغ میں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہماری ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. جب اللہ تعالیٰ کسی کو مال دیتے ہیں
انسان کیا بولتا ہے؟ اللہ مجھے پسند کرتا ہے اس وجہ سے اللہ نے مجھے مال دیا. یہ سوچنا غلط ہے. اگر آپ کے پاس مال ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں میرے پاس مال ہے تو اللہ مجھے محبت کرتا ہے, اس وجہ سے اللہ نے مجھے مال دیا. یہ غلط ہے سوچنا. آپ کے پاس مال ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. اس طرح سوچنا زمانے جاہلیت میں کافر اس طرح سوچتے تھے. امیہ بن خلف کافر تھا, بہت زیادہ مال تھا اس کے پاس. وہ کیا سوچتا تھا؟ اللہ مجھے محبت کرتا ہے اس وجہ سے اللہ نے مجھے مال دیا ہے. یہ غلط سوچ ہے, یاد رکھیں. مال دلیل نہیں کہ آپ نیک ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب الا الدین. دنیا اللہ تعالیٰ کافر کو بھی دیتا ہے, مسلمان کو بھی دیتا ہے, لیکن دین سب کو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے. دین کی توفیق اللہ تعالیٰ سب کو نہیں دیتا. مال سب کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ, کافر کو بھی دیتا ہے, مسلمان کو بھی دیتا ہے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی جب آپ کے پاس مال آئے آپ یہ مت سوچو کہ اللہ مجھے عزت دیتا ہے, اللہ نے مجھے محبت کیا ہے. نہیں. قارون کے پاس مال تھا, حالانکہ کافر تھا قارون. کیا سوچتا تھا؟ میں نے اپنے ٹیلنٹ سے مال کمایا ہے. اللہ نے کیا کر دیا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ, اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا. کبھی بھی انسان یہ مت سوچو کہ جو نا مال آئے تو اللہ مجھے عزت کرتا ہے. اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص جو ہے نا بہت سارا مال لا کے دیتا ہے تحفے میں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ مال نہیں لیتے ہیں. وہ شخص پوچھتا ہے کیوں؟ میں اتنا مال آپ کو تحفے میں دیتا ہوں لیکن آپ مال کیوں نہیں لیتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتی ہیں یہ مال فتنہ ہے, یہ مال فتنہ ہے, اس وجہ سے میں اس مال سے دور ہی رہنا چاہتا ہوں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ فتنۃ امتی المال, اس امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال ہے. یہ مال ہی فتنہ ہے. بلکہ قیامت کے قریب جو ہے نا زمین کے اندر سے سونا نکل کے آ جائے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. زمین کے اوپر سے, زمین کے اندر سے سونا نکل کے باہر آ کے گر جائے گا. وہاں سے ایک شخص جائے گا لیکن سونا نہیں اٹھائے گا. آج کیا ہے, سونا گرا ہے تو ہم اٹھا لیتے ہیں, لیکن قیامت کے قریب زمین اپنے اندر سے جو سونا ہے پورا نکال کے باہر پھینک دے گی, لیکن انسان سونا نہیں اٹھائے گا. وہاں سے ایک انسان جائے گا, سونا نہیں اٹھائے گا اور کہے گا کہ اسی مال کی وجہ سے میں نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا تھا, اسی مال کی وجہ سے میرے اور بھائی کے درمیان جدائی ہو گئی تھی, اسی مال کے ذریعے سے, اسی مال کی وجہ سے میں نے قتل کیا تھا. یعنی کہ مال فتنہ ہے, یہ مال فتنہ ہے. کبھی بھی یہ مت سوچو کہ میرے پاس مال ہے تو اللہ مجھے محبت کرتا ہے. نہیں, بلکہ آپ کے پاس مال ہے تو آپ شکر ادا کرو, اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, اس کا حق ادا کرو. غریبوں کو دو, جو مسکین ہیں, غریب ہیں, فقیر ہیں, ان کا حق ادا کرو. ان کا حق جو ہے نا انسان ادا کرے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسان, جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو مال دیتے ہیں انسان یہ بولتا ہے کہ اللہ نے مجھے عزت دیا ہے, اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اس طرح سوچنا جو ہے نا غلط ہے. اسی طرح وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, جب اللہ تعالیٰ کسی سے مال چھین لیتے ہیں. کتنے لوگ جن کو بزنس نہیں ہوتا ہے, کمائی نہیں ہے, جاب نہیں ملتا ہے, وہ بولتا ہے کہ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ, اللہ نے مجھے ذلیل کیا ہے. مال نہیں ہے تو انسان کیا سوچتا ہے؟ اللہ نے مجھے ذلیل کیا ہے. غلط سوچ ہے. آپ کے پاس مال نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے آپ کو ذلیل کیا ہے. آپ یہ سوچو کہ صبر کرو, صبر کرو. یہاں جو بات اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں, آپ کے پاس مال آئے آپ ہرگز یہ مت سوچو کہ اللہ مجھے محبت کرتا ہے. اگر آپ کے پاس مال نہیں بھی ہے آپ ہرگز یہ مت سوچو کہ اللہ نے مجھے ذلیل کیا ہے. آپ مال نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ذلیل ہیں. بلکہ اہل علم نے فرمایا کہ جس کے پاس مال نہیں ہے وہی دین کی طرف آ سکتا ہے, جو غریب ہے وہی دین کی طرف آ سکتا ہے. دیکھیں مالدار پیسے میں مشغول رہتے ہیں, کتنا کمانا ہے, کتنا لاکھ کمانا ہے, کمانا ہے, کمانا ہے بس. لیکن جو غریب ہے جس کے پاس پیسہ اتنا نہیں ہے وہ کیا کرتا ہے؟ دین کی طرف آتا ہے, دین کی طرف آتا ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ دیکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب انتقال ہوا تو اتنا جو گھیوں خرچ تھا ہمارے نبی کے حق میں, ایک گھیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا اپنے پڑوس سے لیے تھے. عبداللہ بن ام مکتوم غریب تھے, انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے نبی کے پاس آئے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس پیسے نہیں تھا, یعنی کہ ہمیشہ ہمارے نبی کے پاس بیٹھ کر حدیث کا علم حاصل کرتے تھے. کبھی کبھی چکر آ کے مسجد نبوی میں گر جاتے تھے, پھر اٹھتے تھے, سوکھی روٹی کھاتے تھے, پھر حدیث پڑھتے تھے. اہل علم نے فرمایا کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے اس کو ذلیل کیا ہے, بلکہ یہ صبر کیجئے. بلکہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ اللہ سے دل لگائیے, جوڑیے اللہ سے. ایک بات یاد رکھیں, مال کے تعلق سے اتنا ہی مال ہم کو ملے گا جتنا ہماری تقدیر میں ہے. ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها, ہمارا رزق جتنا ہے اتنا رزق ملنے کے بعد ہی ہماری موت آئے گی. نہ اسے ایک پیسہ زیادہ ملے گا نہ ایک پیسہ کم ملے گا.
یعنی کہ سورہ فجر کی جو ایک خود مختصر جو ہے نا تفسیر ہوئی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.